کتاب اردو افسانہ عہد حاضر میں جلد دوم مرتب رابع اربع افسانہ نگار عبدالصمد پیدائش 18 جولائی 1952 بہار شریف ضلع نالندہ بہار تعلیم ایم اے سیاسیات پی ایچ ڈی مگدھ یونیورسٹی افسانوی مجموعے 12 رنگوں والا گھر 1980 پس دیوار 1983 سیاہ کاغذ کی دھجیاں 1995 میوزیکل چیئر 2003 آگ کے اندر آگ 2008 افسانہ رائے گاہ مسز روشن کی پرسکون اور خاموش زندگی میں 2 انقلاب دبے پاؤں داخل ہوئے تھے۔ انہیں بالکل پتہ نہیں چلا، جب پتہ چلا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ روزی لڑکی تھی یا پٹاخہ، اس پر جوانی آئی تھی یا قیامت، پتہ نہیں چلتا تھا۔ مسز روشن کی جب بھی اس پر نگاہیں پڑتیں تو ان کے اندر ایک تلاطم سا اٹھتا جس کو کوئی نام دینا ان کے لیے مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ وہ بس سوچ کر رہ جاتی، جب ان کا یہ حال ہوتا تو مردوں کا کیا ہوتا ہوگا۔ یوں روزی کوئی حور پری نہیں تھی، بس سانولی سلونی سی ایک عام مخلوق، مگر اس مخلوق پر بہار ٹوٹ کر آئی تھی اور اس کے جسم کے کسی حصے کو خالی نہیں چھوڑا تھا۔ جوانی کو یوں مدعو کرنے کے لیے یقیناً اس نے کوئی جتن نہیں کیا تھا، کوئی حربہ استعمال نہیں کیا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جوانی اپنے آوارہ گردی سے تھک کر اس کے در پر آرام کی خاطر رک گئی تھی اور پھر یہیں کیوں کر رہ گئی۔ روزی، یہ نام بھی مسز روشن ہی کا بخشا ہوا تھا۔ بھولے بھٹکے ان کے یہاں پہنچی تھی۔ مسز روشن نے اپنے ایک شناسے سے کسی خدمتگار کی فرمائش کی تھی۔ ان کے یہاں کام کرنے والا کوئی نہ تھا اور اب اسے اپنا تنہا بوجھ بھی نہیں اٹھتا تھا۔ شوہر عین جوانی میں منہ موڑ گئے تھے۔ 2 چھوٹے بچہ، پہاڑ سی جوانی، وہ تو ان کی چٹان جیسی ہمت تھی اور مضبوط قوت ارادی کہ وہ پہاڑ سے آسانی کے ساتھ نیچے اتاریں۔ بیٹے کی شادی ہو گئی، بیٹا اسکالرشپ پر آسٹریلیا چلا گیا۔ احتیاط کے ساتھ جوانی کا بوجھ لادے پہاڑ سے اترنے آنے کے بعد وہ 44 کی عمر میں 30-35 سال ہی کی لگتی تھی۔ بدن کی قدرتی تراش خراش کچھ ایسی تھی کہ ہزار ڈھیلے ڈھالے کپڑے زیب کرنے کے باوجود بدن کے وہ حصے سرکشی کر ہی جاتے جن کے دیکھنے والوں کے ہوش اڑتے تھے۔ آوازیں کسنے والوں کے بعد بھٹکے آدھے ادھورے جملے ان کے کانوں میں تیر کی طرح لگتا، انہیں اپنی بے بسی اور تنہائی پر رونا آ جاتا۔ مہارت نہیں بلکہ سچ مچ وہ گھنٹوں رو دھو کر کسی طرح اپنے آپ کو ہلکا کرنے کی کوشش کرتی، گرچہ ان آوازوں کے اثر سے انہیں جس ذلت اور سفکی کا احساس ہوتا اس کا اثر بہت دنوں تک زائل نہ ہو پاتا۔ جب زائل ہونے لگتا تو پھر سے تازہ آوازیں ان کا گھر کر لیتی۔ ضرورتیں کون پوری کرتا؟ شناسہ ایک روتی دھوتی بھتنی کو لایا تو انہیں پہلے ہی بہت گھن آئی۔ کوڑے کے ڈھیر سے اٹھا لائے۔ انہوں نے شناسہ کو کوڑتے ہوئے اپنی ناک سکوڑی۔ میم صاحب بہت غریب اور بے پناہ ہیں، سہارا نہیں ملا یہ ضرور غلط ہاتھوں میں پڑ جائے گی۔ شناسہ گڑ گڑایا، کیا ہوا ہے اس کو؟ اس نے بھتنی کو غور سے دیکھا۔ اب کہ وہ آدمی سی نظر آئی، آدمی کا بچہ، ماں مر گئی، باپ نے دوسری شادی کر دیا، کمانے کے لیے پنجاب چلا گیا، ادھر ستیلی ماں نے اسے گھر سے نکال دیا، اسٹیشن پر بھٹک رہی تھی۔ شناسہ مختصر اس کی داستان کے سنائی۔ مسز روشن کے اندر اچانک سوئی ہوئی عورت جاگ اٹھی، بلکہ اس کے اندر کی ماں۔ انہوں نے اب ایک بھرپور گہری اور طاقتور نگاہ ڈالی۔ لڑکی نوجوانی کی حدوں کو چھو رہی تھی اور یقیناً کچھ بد نگاہوں کے لیے ایک چھوٹا موٹا سا سرمایہ بن سکتی تھی۔ انہوں نے یہ سوچا، چلو اچھا ہی ہے، آگے پیچھے کوئی نہیں، اس کا بھی کوئی پوچھنے نہیں آئے گا، اس پر محنت کی جائے تو شاید قیمتی شے بن جائے۔ انہوں نے بظاہر بعض ناقصد اپنے سر یوں ہلایا کہ وہ اس کے رکھنے پر راضی ہیں۔ رنگ و روپ تو اس کا اسی روز نکھر آیا جب انہوں نے اس کو ایک صابن کے ٹکیا اور جہاں اس دے کر غسل خانے میں دھکیلا اور بیٹی کا ایک پرانا شلوار سوٹ نکال کر دیا تھا۔ خوب مل کر نہا دھو کر کپڑے پہن کر وہ ان کے سامنے آئی۔ پہلی نگاہ میں وہ خود اسے پہچان نہیں سکیں۔ پتہ نہیں کمبخت کب سے نہائی نہیں تھی، شاید اس نے کبھی نہایا ہی نہیں تھا، اور کپڑے تو اسے کبھی نصیب ہی نہ ہوئے تھے ڈھنگ کے۔ اپنے فیصلے پر انہیں یکگوئے اطمینان ہونے لگا۔ روزی ان کے خوبصورت اور پرسکون گھر میں رہ سکتی تھی، اس کے سبب ان کے گھر کی خوبصورتی ضائع نہیں ہوتی۔ ان کے تیز نگاہوں نے تاڑ لیا تھا کہ وہ ایک ناتراشیدہ پتھر ہے، اس پر محنت کی جائے تو یقیناً ہیرا بن جائے گی۔ انہوں نے طرح طرح کے کھانے بنانے کی
ترکیب گھر کو صاف ستھرا رکھنے، مہمانوں کے ساتھ آداب و حسن اخلاق کے برتنے کے، خود کو صاف ستھرا رکھنے، اسمارٹ بنائے رکھنے کے گن اس کو سکھائے۔ یہ دیکھ کر انہیں قلبی سکون پہنچتا تھا کہ ان کی محنت کا رائگاں نہیں جا رہی۔ روز یہ نہایت سمجھداری سے اور توجہ سے ان کی ساری باتیں آنر کو اپنا گرہ میں باندھتی جا رہی تھی۔ بعض اوقات تو کھانے کا آئٹم ان سے بھی اچھا پکا دیتے، وہ خود سے حیرت زدہ رہ تھیں۔ یہی وہ زمانہ تھا، انہوں نے روزی جیسا خوبصورت نام عطا کیا۔ روزی آ جانے سے ان کا کاج کا بوجھ ہلکا ہو گیا، ان کی جان لیوا تنہائی کا مسئلہ بھی حل ہوا۔ اچھا کھانا پینا اور انہیں کے پاس پڑاؤ ڈالنے پر مجبور کر دیا تھا۔ روزی روز بروز چھپا کے رکھنے کی چیز ہوتی ہے۔ مکان بڑا تھا، اس میں کرایہ دار رکھنے کی گنجائش تھی۔ وہ اپنی تنہائی اور اس سے زیادہ اندیشہ ہائے دراز کے سبب کو کرایہ پر نہیں دیتی تھیں۔ انہیں اس کی ضرورت بھی نہیں تھی، شوہر بہت کچھ چھوڑ گئے تھے، مگر اب جو کرایہ دار آیا تو ان کے اندر کسی نامعلوم اعتماد نے انہیں منع کرنے سے روک دیا۔ کرایہ دار بھی معقول ہی لگتا تھا، نوجوان سا لڑکا کسی بینک میں افسر تھا۔ ان کی بنیادی خصوصیت یہ تھی وہ ٹرانسفر ہونے والے ایک عہدے پر تھا۔ پہلی ہی نگاہ میں وہ انہیں بیک وقت کسی کا بیٹا اور کسی کا محبوب نظر آیا، لیکن کس کا فوری طور پر وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکیں۔ لیکن انہوں نے سوچ کر کچھ حیرت سی ہوئی اور کسی نتیجے پر پہنچنے بغیر انہوں نے گھر کے باہر ہی اوپری حصہ سے سونپ دیا۔ شروع میں تو ان کی سمجھ میں نہیں آیا وہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرایہ دار ان کا پہلا تجربہ تھا۔ وہ بس یہ جانتی تھیں اس رشتے میں کوئی تیسرا زاویہ نہیں ہوتا، سیدھے سادے زاویے، ایک مالک مکان دوسرا۔ لیکن اس لڑکے نے پہلے ہی دن ایک تیسرا زاویہ پیدا کرنے کی کوشش کر ڈالی۔ اپنے سامان لانے سے پہلے وہ ان کے لیے مٹھائی میں کا ایک بڑا سا ڈبہ لے کر آ گیا۔ یہ کسی خوشی میں انہوں نے خوش دلی سے دریافت کیا۔ اس نے بڑی حشاش بشاش لہجے میں جواب دیا، اتنا اچھا مکان مجھے مل گیا، اس سے زیادہ خوشی کی باتیں میرے لیے کیا ہو سکتی ہے میڈم۔ ان کے دل میں ایک لہر سی اٹھی، ان کی سوچ کی سیڑھیوں پر دھیرے پہلے قدم رکھ دیا گیا تھا۔ وہ اپنا مختصر سا سامان لے کر آ گیا۔ انہوں نے اس سے پلٹ بھر کر کھانے پینے کی اتنی چیزیں بھجوا دیں کہ اس سے روز کھانے کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ روزی پلیٹ لے کر واپس آئی تو اس نے ڈرائی فروٹس اور ٹافیاں بھجوائی تھیں۔ روزی وہ چہک کر اس کا اس نے اطلاق بیان کری تھی، اس کی نگاہیں اس پر ٹھہر گئیں۔ روزی ان کی شخصیت اور ان کے گھر کا ہی ایک حصہ تھی اور وہ ہر وقت دیکھتی تھی، لیکن آج کے اس کے جو نگاہیں روزی پر پڑی تھیں وہ خود ان کے لیے نجات سے بہتر لمحہ انہیں محسوس ہوا کہ وہ جوانی آسانی سے کسی قابو میں نہیں آتی، جیسے کسی آوارہ گردی میں خاص لطف آتا ہے۔ اس روزی کے پاس ٹھہری ہوئی ہے اور وہ وہیں چھوکری تھی، ایک شناسہ کو کوڑے ڈھیر سے اٹھا کر لایا تھا۔ مسز روشن نے فیصلہ نہیں کر سکی روزی کے تئیں ان کے دل میں کون سے جذبے سر اٹھا رہے ہیں، رشک وسعت، فخر و احساس یا محض احتیاط۔ سیدھے سادے انداز میں وہ پہنچی، روزی اب وہ باہر نہیں بھیجیں گی کسی کے پاس نہیں، کرایہ دار کے پاس تو ہرگز نہیں۔ کرایہ دار مکان کے جس اوپری حصے میں رہتا تھا، اس کی سیڑھیاں باہر سڑک پر اترتی تھیں۔ ایک اندرونی سیڑھی بھی تھی، مگر اس کے استعمال کی اجازت کرایہ دار کو نہ تھی۔ کئی دنوں تک کرایہ دار پر نگاہیں نہیں پڑیں، اوپر کی خاموشی اور کھٹ پٹ سے بس یہ اندازہ ہوتا وہ کب ہے کب نہیں۔ ایک روز صبح ناشتے کے بعد وہ چائے پی رہی تھی کہ اچانک وہ اندرونی سیڑھی سے اترتا نظر آیا۔ وہ حیرت زدہ رہ گئیں، فوری طور پر یہ فیصلہ نہیں کر سکیں اس کی حرکت پر کیا رد عمل تھا، کہ انہیں یاد نہیں تھا کہ اس کے اندرونی خانہ کبھی کوئی اجنبی اس طرح دندناتا پھر آئے گا۔ انہوں نے اس سے زیادہ سوچنے سمجھنے کا موقع نہیں دیا۔ مسکراتا ہوا ان کے پاس آ کھڑا ہوا، یہاں تک کہ وہ اٹھ کھڑی بھی نہیں ہو سکی۔ میں نے سوچا میڈم کئی روز سے آپ کی خیریت معلوم نہیں ہو سکی، میں خود آپ کو دیکھ لوں۔ مسکراتا ہوا دیکھ کر نگاہوں کے چاروں طرف دیکھتا رہا۔ چائے پیجیے۔ شکریہ میڈم، میں چائے نہیں پیتا، بس آپ کو دیکھ لیا، آپ کی خیریت معلوم کر لی۔ وہ باہر جانے کے لیے مڑا اور پھر 2 قدم آگے بڑھ کر پیچھے مڑا۔ اور ہاں معاف کیجیے گا، آپ کی اجازت کے بغیر اندرونی سیڑھی استعمال کی کوئی بات نہیں۔ وہ ایک سیانی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولیں۔ وہ اندر سے بند دروازہ کھول کر یوں نکلا جیسے ہمیشہ سے یہیں آ کر گزرتا ہو۔ اس کا جانا بس چند لمحوں کا کھیل اور ایک پورا منٹ بھی نہیں، مگر انہیں محسوس ہوا ان چند لمحوں میں بھی ان کی اس کی طرف کھنچ گئیں۔ آگے پیچھے کی ساری سوچ ان میں قید ہو گئی۔ وہ سوچتی رہیں اس لڑکے نے ایسا کیوں کیا، وہ محض ایک کرایہ دار، ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے اسے رہنے کو جگہ دی، وہ جب چاہیں اسے ہٹا بھی سکتی ہیں۔ اسے کسی قسم کے کوئی رشتہ کیا جوڑنا ہے، وہ خواہ رشتے اور کی ڈور تلاش کر رہا ہے، حالانکہ یہ ڈور اتنی لمبی اور الجھی بھی ہے کہ اس کی تلاش یقیناً رائگاں جائے گی۔ وہ اس ڈور کو کبھی سلجھنے نہیں دیں گی۔ اس لڑکے نے میڈم کہہ کر مخاطب کیا۔ وہ ان کو آنٹی بھی نہیں کہہ سکتا تھا، وہ ان کے بیٹے سے تھوڑا ہی بڑا ہوگا، ان کے مرحوم شوہر سے بہت چھوٹا، خود ان سے بھی چھوٹا۔ یوں آنٹی کہنے پر بھی کچھ کہہ دینے سے کوئی رشتہ نہیں بن جاتا ہے۔ پھر میڈم کا خطاب سے برابری کی تو بو آتی ہے۔ وہ انہیں کس طرح وہ دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، اس طرح کے مثبت اور منفی خیالات ان کے ذہن
میں جھنجھلاتے رہے. وہ اپنے طور پر اس کے اندرون پہنچنے کی کوشش کرتی رہی، مگر جتنا وہ آگے بڑھی اتنا ہی ان کا راستہ کٹن ہو جاتا ہے. ان کی باقی پر کبھی انہیں غصہ آتا اور اسے اندرونی سیڑھیوں سے نیچے آنے کی ہمت کیسے کی. انہیں سخت منع کر دینا چاہیے، پہلی غلطی تھی، سدھار کر لے گا، ورنہ آگے چل کر اس کی ہمت پڑی اور انہیں کوئی اس کو چائے کی آفر نہیں کرنی چاہیے تھی، بلکہ اس کو دیکھ کر مسکرانا نہیں چاہیے تھا. شاید وہ پوری مسکرائی نہیں تھی، مسکرانے کی کوشش کی تھی، کوشش بھی کیا کم تھی. انہوں نے ارادہ کر لیا آئندہ اس کو منع کر دیں گی. وہ یقیناً اس بات کی مان لے گا، پھر کیا ہوگا؟ وہ باہر سیڑھی سے آیا جا کرے گا، ان سے کوئی واسطہ نہیں رہے گا. وہ اندرونی سیڑھی کو بند بھی کر سکتی تھیں. وہ اس کو منع کرنے کی زحمت سے بھی بچ جائیں گی. ان سے اس کا مکان اور وہ حصہ بالکل علیحدہ ہو جائے گا. ایک مکان کے ضرور مکان پھر نہیں مکان پر ان کا مکمل اختیار برقرار نہیں رہے گا. ان کی سوچ واپس پڑی. چلو ایک بار تو آ ہی گیا تو کیا ہوا، ان سے کیا بگڑ گیا؟ بچہ ہی تو ان کے بیٹے سے تھوڑا بڑا، ان کے بنو شوہر سے بہت چھوٹا. البتہ انہیں اس کے ساتھ ایک باوقار فاصلہ ضرور رکھنا چاہیے. آخر وہ ایک اجنبی اور میں ایک کرایہ دار. کچھ دنوں تک وہ اوپر کھٹ اور خاموشی سے اس کے آنے جانے کا اندازہ پھر سے لگاتی رہیں. ان کی نگاہیں بار بار اندرونی سیڑھی کی طرف اٹھ جاتی. ایک بار کچھ کھٹکھٹ سی تو وجہ سے تیار ہو گئیں. پڑوس کی بلی تھی جو گھر میں بلا روک ٹوک کے جھانکتی پھرتی تھی، وہ شرمندگی سی ہو گئیں. انہوں نے اپنے آپ کو ٹٹولا. وہ اس کا انتظار تو نہیں کر رہی. دل میں ایک چوٹ سا سرگوشیاں کرتا پایا گیا. ان سرگوشیوں کو سمجھنے سے وہ قاصر تھی. ان سے کان میں جو ایک سنسراہٹ سی ہوئی وہ انہیں بے چین رکھتی. اس دن وہ اپنے باغ میں روزی کے ساتھ پھولوں اور ڈالیوں کے تربیت میں مصروف تھیں کہ ان کا ذہن بڑی مشکل سے باغ کی طرف متوجہ ہوا تھا. اچانک اوپر سے وہ اترا. قدموں کی چاپ سے ہی وہ ٹھنک کر رہ گئیں تھیں، پر انہوں نے اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کی پوری کوشش کی، یہاں تک کہ اس کی طرف دیکھا بھی نہیں. لیکن سیڑھیوں سے اترنے کر سیدھا باہر جانے کے بجائے وہ ان کے پاس اب ان کے لیے اس کی طرف دیکھنا گویا اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا تھا. وہ اس کی طرف مڑی ہی تھیں کہ وہ مسکرا کر بولا، میڈم ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانیں گی؟ اس کا دل دھک سے رہ گیا، پتہ نہیں کیا کہے گا. ان کی زبان نے فوراً ان کا ساتھ نہیں دیا، صرف سر ہلا کر سوالیہ نگاہوں کے اس کی طرف دیکھ کر رہ گئیں. اس ساڑی میں آپ غضب ڈھا رہی ہیں، آپ کا میک اپ سے بے نیاز چہرہ. وہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر شاید کچھ محسوس ہوا، اپنے قدم آگے بڑھاتے ہوئے بولا، شاید اپنی حد سے آگے نکل گیا، مجھے معاف کیجیے گا. وہ بڑی تیزی سے نکل گیا. وہ دم خود رہ گئیں. کیا کہہ گیا یہ؟ انہیں لگا اس نے بہت سوچ سمجھ کر اپنے الفاظ کا استعمال کیا تھا، ادھورے جملے میں خوب سوچ سے سمجھے تھے. اچانک ان کی نگاہیں روزی پر پڑ گئیں. وہ کام میں مصروف تھیں. اس کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ تھی. وہ ظاہر دیکھ نہیں پا رہی تھی، وہ انہیں صاف دکھ رہی تھی، بلکہ شاید اس کے پورے جسم پر مسکراہٹ لپٹی ہوئی تھی. ان پر کچھ عجب سے ملے جلے سے احساسات کی لغار ہوئی، جسم میں ایک ناسا مانوسا انبساط کی لہر سی دوڑی. اس لہر کی معونیت کے ان کے اختیار میں بالکل نہیں تھی. اس لڑکے کہنے کا مطلب کیا تھا؟ اس نے ایسا کیوں کہا؟ کس جذبے کے تحت اس کی زبان کے لیے الفاظ نکلے؟ اس لڑکے سے ان کا کیا جوڑ؟ اس کے بیٹے سے تھوڑا بڑا اور شوہر سے کافی چھوٹا. ایک صورت اسے کس چیز نے مجبور کیا؟ ویسے تو اچھی طرح جانتی تھی وہ بھی ضعیف نہیں ہوئی. جوانی میں شوہر چلے گئے تو کہ ان کی اپنی جوانی کی نگاہ باہر بن گئی. ان کی آج ادھیڑ عمر میں بھی اکثر نگاہیں ان پر اٹک جاتی ہیں. شاید کچھ لوگ سوچنے پر مجبور کرتی ہیں. وہ چلتے پھرتے سرگوشیوں کو سنا کرتی ہیں، کرنے کی کوشش کرتی ہیں. انہیں یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی تھیں. ان کے احساس سے بے بسی اس پہ ضربے لگاتی تھیں. ان باتوں کو سوچ سوچ کے ان کی آنکھوں کو اکثر آنسو نکل آتے. شوہر کی وفات کے بعد انہوں نے بڑے جذن سے زندگی کے ساتھ آنکھ ملا کرنے کا حوصلہ پیدا کیا تھا. وہ ہرگز نہیں چاہتی تھیں ان کے بچے پر کسی کی ترحم آمیز نظریں پڑیں. اس لیے لاشعوری طور پر انہوں نے اپنے آپ کو کپڑے لٹے رکھ رکھاؤ تک ہی کبھی بے دھیانی نہیں برتی تھی. یوں بھی اس کے ذہن میں بھی بات نہیں آئی تھی کہ وہ لوگوں کی توجہ کا منتظر بنے. آج بھی انہوں نے ساڑی کے انتخاب میں کوئی اہتمام نہیں کیا تھا. سفید زمین پر جا بجا پڑے پھول. اس لڑکے کی نگاہوں نے کیا دیکھا؟ کیا واقعی غضب ڈھا رہی تھی؟ اچانک اس کی نگاہیں روزی پر پڑیں جو دوپٹے کو اپنے کمر کے گرکش کے مانندے قینچی سے پتوں کو کاٹ رہی تھی. چست کپڑوں میں ملبوس اس کا نوجوان کم سے کم خوبصورت جسم پھولوں کا حصہ دکھائی دے رہا تھا. انہیں حیرت ہوئی کہ ان کے دیکھتے دیکھتے انہیں گھر میں لڑکے قیامت بن گئے اور انہیں خبر بھی نہیں ہوئی. پتہ نہیں کیوں انہیں محسوس ہوا روزی کسی نامعلوم دوڑ میں ان کے ساتھ شامل ہو گئی. وہ شاید ان سے آگے نکل جائے گی. اگلے روز خود جنگلی پودے کاٹ کے چھڑ کر انہوں نے اس قابل بنا دیا کہ آج وہ ان کے مقابل کا کھڑی ہوئی. ان کا جی چاہا وہ روزی کو کسی ڈبیا میں بند کر دیں. کسی کی نظر نہیں آئے. تمام جگہوں پر صرف وہی نظر آئیں. روزی دور دور بھی کہیں دکھائی نہیں پڑی، یہاں تک کہ حاشیے بھی نہیں. انہوں نے بے ساختگی کے عالم میں جو روزی کو پکارا، روزی گھبرا سی گئی. وہ تو ان کے سامنے تھی. جی میڈم، تمہارا کام ختم ہو گیا، تم اندر جاؤ. انہوں نے حکم دیا. روزی نے حیرت سے انہیں دیکھا تو دھیرے سے بولی، ابھی تو سارے پودے باقی ہیں، بس جو ہو گیا سو ہو گیا، باقی پھر دیکھا جائے گا. اب تم جاؤ. انہوں نے قدرے سختی سے کہا. انہیں اس وقت کچھ اور سوچ نہیں رہی تھی. روزی تو ان کا ہر حکم چوچا راؤں کیے بغیر بجا لاتی. اس نے اپنا دوپٹہ کھولا اور قینچی رکھی، آہستہ سے اندر کو چل دی.
وہ اسے دیکھتے رہے سوچتے رہے آخر کیا کھاتی پیتی ہے، اس سے تو پانی بھی شہد بن کر لگتا ہے. اس روز انہوں نے خود باغ معمول سے زیادہ کام انجام دیا. اچانک عجیب پھرتی اور تیزی آ گئی ان میں. جو کام انہوں نے روزی کے ذمہ لگائے تھے وہ تب سب بھی انہوں نے خود کر ڈالے تھے. کوئی تھکاوٹ بھی نہیں لگ رہی تھی. بجا کپڑوں میں جیسے مٹی لگ گئی تھی. منہ ہاتھ غسل خانے میں گئی اور کوئی دنوں تک کپڑے ضرور بھی تبدیل کرتی، مگر پتہ نہیں کیوں ان کا جی چاہے وہ ساڑی تبدیل کریں. اور حالانکہ پائیں باغ میں کام کرنے سے ساڑی میلی ہو گئی، لیکن اس وقت ان کے جسم پر لپٹی وہ ساڑی انہیں عجیب طمانینت بخش رہی تھی. وہ کپڑے ستر پوشی کا خیال رکھنے سے پہنتی تھیں، ایک باوقار ستر پوشی، مگر اب ان کی نگاہیں کپڑوں میں رنگ، ڈیزائن، اسٹائل کی خصوصیات پر پڑنے لگیں. دو بار اپنے دل کو ٹوٹل دینے کی کسی کوشش نے انہیں یہ اطلاع فراہم نہیں کی کہ وہ کسی کو دکھلانے یا تعریف کے بول سننے کی مشتاق ہیں. وہ دیر تک قدم آئینے میں سامنے دیکھتی رہیں. یہ حقیقت ہے کہ تنہا رہ جانے کے بعد انہوں نے اپنی طرف کبھی توجہ نہیں بڑھتی تھی، نہ ادا پائی تھی. یاد نہیں تھا انہوں نے کبھی جی بھر کے آئینہ دیوی دیکھا ہو. پھر یہ بھی کہنا مشکل ان کے جسم اور چہرے کو چھوڑ دیا گیا ہو. پتہ نہیں کون سی بات تھی ان کے پاس کہ ابھی تک وہ چیزیں رخصت نہیں ہوئی تھیں جن سے نگاہیں ٹھہر جاتی تھیں لوگوں کی. یہ الگ بات ہے کسی کی اطلاع انہیں بہت تاخیر سے ملی. ان کی پہلی نگاہ اپنے آپ پر پڑی اور دوسری غیر ارادی طور پر روزی پر. آج کے روزی گویا ان کی اپنی تخلیق تھی، مٹی کے ایک زندہ توتے پر انہوں نے فنکارانہ محنت کی تھی، جس کا نتیجہ ان کی دوسری نگاہ ہمیشہ روزی پہ رہی آ کے ٹھہرتی. انہوں نے صرف اپنی ہی بیٹی کو بلکہ جوانی میں تقریباً سارے کپڑے پہن دیے تھے. میک اپ، سنگار، سارے سامان اگرچہ پرانے ہو گئے تھے مگر مصرف میں لائے جا سکتے تھے. ان کے دل بے ساختہ ان سے سوال کیا، لیکن انہوں نے روزی کو یوں مقابل کھڑا کر کے غلطی تو نہیں کی. اپنے ہی سوال پہ وہ چوک اٹھی. ساری سوچیں گنجلک ہو کر الجھ گئیں. انہیں صاف کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا. کبھی روشنی، کبھی کوئی پتلی سی لکیر نظر آتی تو وہ اس کے سہارے آگے بڑھنے کی کوشش کرتی، پھر کسی نتیجے سے پہنچنے سے قبل پھر اندھیرے میں کھو جاتی. اس وقت روزی کی نگاہوں اور سوچ کا مرکز کیوں بن گئی تھی ان کی حتمی توجہ وہ خود نہیں جانتی تھی. روزی ان کی خدمتگار تھی، بلکہ غلام. اس کا کوئی سہارا ہی نہیں تھا. اسے پاس رکھتی تو پتہ نہیں تھا کیا اشر ہوگا. یہ تو طے تھا کہ آج وہ کچھ تھی نہ ہوتی، شاید کل پھول بننے سے پہلے مرجھا جاتی. آج وہی روزی انہیں اپنے سامنے کھڑی نظر آتی، پیچھے دائیں بائیں دکھائی دیتی. وہ گویا اس کے سامنے بے بس تھی. سوچ سمجھ کے اس نے باقاعدہ سوچ کر داخل نہیں تھی. اس کے اچھے بڑے کپڑے بھی واپس مانگ لیے اور میک اپ کا سامان اور تیل کے استعمال پر پابندی عائد کر دی. یعنی اسے جھاڑ بنانے کی ساری کوشش کر ڈالی، مگر اس کمبخت روزی کی جوانی میں یوں بے قابو رکھا تھا. کوئی احتیاط اس کرامہ صاحب نہیں. اس کا بے ساختہ حسن، اس کی بناؤ سنگار اس محتاج نہ تھا. معمولی پھٹے پرانے کپڑوں میں لپٹی وہ زیادہ ہی شوق اور بے باک ہو جاتی تھی. وہ اسے دیکھتی اور بس سوچتی رہتی اس کے منہ زور سانڈینی کو کیوں کام پر لگائیں. اس کے بدلے انداز کو دیکھ کر روزی بھی سہمی سہمی رہنے لگی. وہ جو حکم دیتی اسے فوراً بجا لاتی. کبھی ایسا ہوتا انہوں نے ایک کام کرنے کو کہا، پھر فوراً دوسرا سونپ دیا، پھر دونوں کو منسوخ کر کے کوئی تیسرا کام کرنے کو کر دیا. وہ بے چرا کاموں کو چھوڑ کر چپ چاپ کام میں لگ جاتی جس کا میڈم حکم دیتی. پہلے میڈم اسے اپنی ہر مصروفیت میں ساتھ رکھتی، وہ اسے تمام کام سکھانے کی کوشش کرتی، مگر ادھر ان کا انداز بالکل بدل گیا تھا. اب نہایت بے دلی سے اس سے کوئی کام کرنے کو کہتے تھیں. وہ خود کھوئی سی رہتی. اس وقت کا منظر عجیب مزخرف ہو جاتا. جب آتے آتے کرایہ دار ان کا سامنا ہو جاتا وہ فوراً روزی کو اندر جانے کا کہہ دیتی. خود جیسے کسی بات کے منتظر ہوں. کرایہ دار بھی ان کے ساتھ ایک عجیب و غریب جو بلی کا کھیل کھیلا تھا. وہ کبھی سلام کر کے بڑھ جاتا، کبھی مسکرا کر ایک باتیں موسم کے ادھر ادھر کی، کبھی سر جھکائے خاموشی سے نکل جاتا. وہ دل محسوس کر رہ جاتی. انہیں محسوس ہوتا وہ انہیں نظر انداز نہیں کر رہا، جان بوجھ کر کوئی بات نہیں کرتا، لیکن وہ اس کے لب سے ہونے والی باتوں کی منتظر تھی. کن باتوں کی یہ تو انہیں خود پتہ نہیں تھا. انہیں اپنے آپ کو خوب اچھی طرح بار بار ٹٹولا، کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی تھی. ایک تشنگی، محرومی، تنہائی کا احساس تھا. گویا باتیں نہیں تھیں. احساس البتہ نیا تھا. کبھی ان کے دل سے کسی کو شدید تجویز ہلکے سے سر اٹھاتی کہ کرایہ دار ان کی طرف وہ خود پہل کیوں نہ کریں، کوئی اچھی چیز پکے بھجوا دیں وغیرہ وغیرہ. وقت ہو تو اس کے ساتھ بھی شریک کر لیں، اس کی خیریت دریافت کریں. مگر یہ باتیں سوچ کر ان کی حدود آگے نہیں جاتی کہ گویا ایک مشین لگی تھی جو سوالوں کے جو بچھاڑ کر کے ان کو بے بس کر دیتی، پسپا کر دیتی. سوالوں کے جواب تو انہیں ہی تلاش کرنے سے جواب دینے کا کام نہیں کرتی تھیں. خود جواب دینے کی مشین نہیں بن سکتی تھی. جب مشین سوالوں وہ کیوں اس کی منتظر رہتی ہیں جو وہ جواب حاصل کرنے سے معذور تھیں. سوال وہ اس سے کیا چاہتی تھیں؟ مشین کے کسی سوال سے ان کے پاس جواب نہیں تھے. کرایہ دار وہ ایک بار ان کی طرف کچھ جملے اچھال کے ایک خشک اور جلتی ہوئی زمین پر پانی کی چھینٹے ڈال دیا جو نہ جذب ہو رہے تھے نہ نظر آئے تھے، بس کہیں نہ کہیں موجود میں محسوس تھے. کبھی بہت شدت پیدا ہو جاتی. وہ ایک پرسکون زندگی گزار رہی تھی. پہاڑ، ندی کا پانی، شور شرابے اس میں اتر چکا تھا. اپنی تنہائی سے بہت دور پہلے سمجھوتے کر چکی تھیں. زندگی کو کھینچ کھانچ کر ایک خاص دھڑے میں
ڈال چکی تھیں، وہ بیٹھے بٹھائے بھی مصیبت میں مبتلا ہو گئیں، ایسی مصیبت جس کی کوئی صورت و شکل ظاہر نہیں ہو رہی تھی، جس کا کوئی وجود نظر نہیں آتا، کوئی ذمہ داری بھی نہیں تھی۔ پھر وہ ایک اٹل حقیقت تھی جسے وہ جان بوجھ بن رہی تھی۔ اچانک ان کے ذہن میں خیال آیا، کیوں اس مصیبت سے پوچھ رہی ہوں، وہ کیوں نہ کرایہ دار کو مکان خالی کرنے کو کہہ دیں اور روزی کو تشناسا کو سونپ دیں، یا پھر اپنے بابائی گاؤں بھیج دیں، وہ وہیں پڑے گی، اپنی زندگی کو واپس پٹری پر لے جائے گی جہاں سے اتر گئی تھی۔ اس سوچنے نے اتنا سکون نصیب ہوا، بہت عرصے کے بعد انہیں قدرے اطمینان کی نیند آئی۔ کبھی کبھی وہ ہوا کا جھونکا سمجھ کر سوچ اتل ہوتی تھی، شاید ان کا فیصلہ صحیح نہیں ہے، ان کے لوگوں نے ان کا کیا بگاڑا ہے، ان لوگوں نے وہ اتنا سخت قدم کیوں اٹھا رہی ہیں، پھر فوراً اپنی خیالات کو جھٹک دیتی۔ اب وہ اس موضوع پر مزید نہیں سوچنا چاہتی، انہیں خوف تھا کہ اپنے ذہن کو انہیں بڑے جتن سے بے قابو میں کیا ہے، وہ ان کی مٹی میں پھسل رہا ہے۔ وہ خوب سمجھتی تھیں کہ ان کے ذرا نرم پڑنے سے سارے معاملہ ادھر ہو جائے گا، پانی پڑ جائے گا، وہ ذہنی اور جسمانی بے چینی میں مبتلا ہو جائیں گی جس کا پہلے کوئی وجود بھی نہیں تھا۔ اپنے فیصلے پر اٹل رہنا کسی نجات کا واحد راستہ ہوتا ہے، وہ نہیں چاہتی تھیں اس کے بعد کیا ہوگا۔ وہ اپنے فیصلے کو جامع بنانے کے موقع کی تلاش میں سرگردہ ہو گئیں۔ وہ معاہدے کے تحت کرائے کو کم از کم 1 مہینے کی مہلت دینے کی پابند تھی۔ صاف مکان خالی کرنے کو بھی کہہ سکتی تھیں۔ انہوں نے اپنے بچوں کو آنے کا بہانہ بنانے کا بھی سوچ لیا، اگرچہ کرایہ دار بالکل بھی غیر صحیح، پھر بھی نہ کبھی کسی صورت میں ایک واسطہ تو رہا تھا، کون جانے کب اس کے دل کو گمنام گوشے میں دبکا ہوا وہ حتمی طور پر انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ رہی روزی، تو اس کو ہٹانے کا مسئلہ جہاں آسان تھا وہاں بہت ٹیڑھا بھی۔ اسے بظاہر انہیں کوئی شکایت نہیں تھی، آرام بہت تھا، اس کے گھر میں تقریباً سارے کام اپنے ذمہ لے رکھے تھے، اس کو ہٹانے کی کوئی بڑی وجہ نہ تھی، مگر تھی اور صرف وہی جانتی تھیں، وہی سمجھتی تھیں، گویا اسے بیان کرنے سے قاصر تھی۔ اچانک ایک صبح انہیں محسوس ہوا تنہائی نے انہیں آ گھیرا ہے اور وہ اس کیفیت سے نکل نہیں پا رہی۔ جلدی سے بستر سے اٹھیں اور روزی کو آواز دی، اور جو بستر سے انہیں صبح کی چائے دے دیتی، کوئی جواب نہیں آیا۔ انہوں نے کچھ دیر انتظار کیا، شاید وہ باتھ روم چلی گئی۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد آواز دی، وہ وہیں سے نہ اٹھا۔ وہ جلدی سے اٹھی، چلنے میں پورا گھر کو گالا، روزی کا کہیں پتہ نہیں چلا، اس کا سامان بھی غائب تھا، انہیں کے بخشے ہوئے کپڑے، زیور، سنگار کے لوازمات، باہر کا دروازہ کھلا پڑا تھا۔ ان کے ذہن میں پھرکی کی طرح ایک خیال آیا، وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر کے حصے میں بجا پہنچی۔ مکان خالی تھا، کرایہ دار صرف وہی سامان چھوڑا تھا جو اس کے مصرف کا نہیں تھا۔ وہ وہیں زمین پر تقریباً گر گئیں اور اس طرح دیوانہ وار پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں کہ شاید ان کی اپنی بیٹی بھاگی ہو تو ایسی بے حال نہ ہوتی۔